اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ ہجر کے 5ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پر ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں نے آپ کو آگاہ کیا کہ انہیں اس بات کا بخوبی علم ہے کہ اس بستی میں کون کون رہ رہا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے آپ کو تسلی دی کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی آل کو اس بستی سے نکال لیں گے، لیکن جہاں تک ان کی بیوی کا تعلق ہے اسے پیچھے ہی روک دیا جائے گا اور اس بستی کے نافرمانوں کو سنگریزوں کی بارش سے ہلاک کر دیا جائے گا۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاء آل لوط للمرسلون، پس جب رسول پہنچے آل لوط کے پاس، قولا انکم قوم منکرون، فرمایا بے شک تم کوئی اجنبی لوگ ہو۔ منکرون نکر سے بنا، انجانے ہو، اسٹرینجر، ان نون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے رسول حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جا پہنچے۔ ان کی وضع قطع سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اس علاقے کے لوگ نہیں ہیں، جس کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اجنبی سمجھا۔ دوسرا یہ کہ اس بستی کے لوگوں کے ناروا سلوک کی وجہ سے ارد گرد کے لوگ ادھر آنے سے ہی اجتناب کرتے تھے، اس لیے کوئی انجان یا بھولا بسرا ہی ادھر کا رخ کرتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سرعام فحاشی اور جنسی ہم پرستی کی لعنت میں مبتلا تھی۔ ان کے اس طرز عمل کا بیان سورہ اعراف کی آیت نمبر 80 سے ان الفاظ میں ہے۔ ترجمہ: اور لوط علیہ السلام جب فرمایا اپنی قوم کو، کیا تم ارتکاب کرتے ہو ایسی فحاشی کا نہیں کی کہ تم سے پہلے کسی ایک نے بھی عالمین میں سے۔ اور سورہ نمل کی آیت نمبر 54 میں ارشاد ہے، اور لوط علیہ السلام جب کہا آپ نے اپنی قوم سے، کیا تم فحاشی کرتے ہو جبکہ تم دیکھتے ہو؟ قالوا بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون، انہوں نے کہا بلکہ ہم لائے ہیں آپ کے پاس جس کے بارے یہ متردد ہیں۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم آئے ہیں آپ کے پاس حق کے ساتھ اور بے شک ہم بالکل سچے ہیں۔ یمترون مری سے بنا، حق بات میں شبہ کی وجہ سے جھگڑ رہے ہیں، ڈسپیوٹنگ۔ ان برگزیدہ ہستیوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو آگاہ کیا کہ ہم آپ کے پاس وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں یہ لوگ اپنے شک و شبہ کی وجہ سے آپ سے جھگڑ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم آپ کے پاس حقیقت پر مبنی فیصلہ لے کر آئے ہیں اور آپ یقین رکھیں کہ ہم بالکل سچے ہیں، اور جیسا ہم آپ کو بتا رہے ہیں ویسا ہی ہوگا، اس لیے اب آپ کو جو ہدایت دی جائے ان پر عمل کیجیے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، تو چل پڑیں اپنے اہل کے ساتھ رات کے ایک حصے میں۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور آپ رہیں ان کے پیچھے اور نہ مڑ کر دیکھیں آپ میں سے کوئی ایک بھی۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور گزر جائیں جہاں کا آپ کو امر دیا گیا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور ہم نے اسے فیصلہ پہنچا دیا اس معاملے کا۔ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، کہ ان کی جڑ کٹے گی صبح ہوتے۔ یلتفت لفت سے بنا، پیچھے رخ موڑ کر دیکھیں۔
لیٹس لک بیک. امدو مدی سے بنا گزر جائیں, پاس تھرو. انہوں نے کہا کہ آپ اپنے اہل کے ساتھ کچھ رات رہے اس بستی سے نکل جائیں اور خود ان سب کے پیچھے پیچھے چلیں. آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے اور جہاں جانے کا آپ کو امر دیا گیا ہے وہاں چلے جائیں. مطالعہ قرآن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو ایک بابرکت زمین کی طرف ہجرت کا حکم دیا گیا تھا, جیسا کہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 71 میں ارشاد ہے. ترجمہ: اور ہم نے نجات دی ان کو اور لوط کو اور ایک سرزمین کی طرف کہ برکت رکھی ہے ہم نے اس میں عالمین کے لیے. آیت نمبر 66 میں ارشاد ہے کہ ہم نے رسولوں کی وساطت سے لوط علیہ السلام تک اپنا فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان نافرمانوں کی جڑ کٹ جائے گی. ان آیات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نظام خداوندی کی طرف سے بھیجی گئی ایسی ہستیاں تھیں جن کے ذمے اس بستی میں سے اہل ایمان کو باحفاظت نکال کر نافرمانوں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچانا تھا. وجاء اہل المدینۃ یستبشرون, اور آئے اہل شہر خوشیاں مناتے. قال ان ہؤلاء ضیفی فلا تفتحون, فرمایا یہ میرے مہمان ہیں سو تم میری فضیحت نہ کرو. واتقوا اللہ ولا تخزون, اور تقوی کرو اللہ تعالیٰ سے اور مجھے رسوا نہ کرو. قالوا اولم ننہک عن العالمین, انہوں نے کہا کیا ہم نے آپ کو منع نہیں کیا عالمین کے بارے. تفتحون فدح سے بنا تم میرے لیے شرمندگی کا سامان کرو, شیم می. اس بستی کے لوگوں کو جب کچھ اجنبی لوگوں کی آمد کی خبر ملی تو وہ خوشی کے مارے بےتاب ہو کر لوط علیہ السلام کے گھر آ پہنچے. آپ نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ میرے مہمان ہیں, چنانچہ تم اپنی حرکتوں سے میرے لیے شرمندگی کا سامان پیدا نہ کرو, کچھ اللہ کا خیال کرو اور مجھے رسوا نہ کرو. انہوں نے آپ کی بات پر ذرا کام نہ دھرے اور الٹا یہ کہنے لگے کہ کیا ہم نے آپ کو دنیا بھر کی ٹھیکیداری سے منع نہیں کیا. قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین, فرمایا یہ میری بیٹیاں ہیں اگر تمہیں کرنا ہے. لعمرک انہم لفی سکراتہم یعمہون, آپ کی عمر کی قسم وہ اپنی مدہوشی میں اندھے ہو گئے تھے. فآخذتہم الصیحۃ مشرکین, تو آ لیا انہیں ایک سخت دھماکے نے دن نکلتے. فجعلنا عالیہا سافلہا, پس ہم نے کر ڈالا اس کے اوپر کو سب سے نچلا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ, اور برسائے ان پر سنگ ریزے. سکراتہم سکر سے بنا اپنی مستی, دیر انٹاکسیکیشن. سکر سے مراد ایسی حالت ہے جس میں عقل کام کرنا چھوڑ دے. امطرنا مطر سے بنا ہم نے برساؤ کیا, وی شاورڈ. حضرت لوط علیہ السلام نے عاجز آ کر فرمایا اگر تم میرے کہنے پر عمل کرو تو میری بیٹیاں جو تمہارے پاس نکاح میں ہیں تمہارے پاس موجود ہیں. اے داعیے حق, تمہاری عمر کی قسم وہ لوگ اس وقت اپنی بدمستی میں بالکل اندھے ہو چکے تھے. حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے مہمان اس واقعے کے چشمدید گواہ تھے. انہوں نے اپنی کوتاہ نظری سے اپنے متعلق ہونے والے فیصلے پر اپنے ہی عمل سے صداقت کی مہر ثابت کر دی. انہوں نے آپ کو تسلی دی کہ آپ کی قوم کے لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے,
سورہ ہود کی آیت نمبر 81 میں ارشاد ہے، ترجمہ، وہ بولے، اے لوط، ہم آپ کے رب کے رسول ہیں، نہیں پہنچ پائیں گے آپ تک تو چل نکلیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، کچھ رات گئے اور نہ رخ موڑ کر دیکھے تم میں سے کوئی سوائے آپ کی بیوی کے، بے شک اس پر مصیبت آنی ہے جو مصیبت آئے گی ان پر، بے شک ان سے وعدہ ہے صبح کا، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ چنانچہ صبح ہوتے ہی انہیں ایک زوردار دھماکے نے آ لیا جس نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا، ان پر سنگریزوں کی بارش ہوئی اور نافرمانوں کو ایک عبرت ناک انداز سے ہلاک کر دیا گیا۔ سورہ ہود کی آیات نمبر 82 اور 83 میں ارشاد ہے، ترجمہ، پس جب امر ہمارا آپ پہنچا، ہم نے کر دیا اس کے اوپر کو نچلا اور ہم نے برسائے ان پر سنگریزے تہ پر تہ، نشان زدہ آ کے رب کے ہاں سے۔ اِنَّ فِي ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ، بلا شبہ اس میں ضرور نشانیاں ہیں اہل فراست کے لیے، وَإِنَّهَا لَبِسَبِیلٍ مُقِیمٍ، اور بے شک یہ ایک مستقل راہ ہے۔ اِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِلْمُؤْمِنِینَ، بے شک اس میں ایک نشانی ہے مومنین کے لیے۔ لِلْمُتَوَسِّمِینَ وسم سے بنا، نشانیاں یا علامات کو دیکھ کر حقیقت معلوم کرنے والے، for those who discern۔ حقیقت یہ ہے کہ اس پورے واقعے میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو راہ حق کے متلاشی ہیں اور ایسی قوموں کی باقیات کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان پر غور و فکر کرتے ہیں اور اپنی طرز کو درست کرتے ہیں۔ قوم لوط کی بستی ایک ایسے راہ پر واقع ہے جو کہ ایک عام گزرگاہ ہے، اس کے کھنڈرات آج بھی اپنی خاموش زبانی سے لوگوں کو اس قوم کے اعمال اور اس کے انجام کی داستان سنا رہے ہیں، اور اہل ایمان کے لیے تو اس میں سامان عبرت موجود ہے، ضرورت ان چیزوں پر دھیان دینے کی ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور اصحاب ایکا بھی ظالم تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، سو ہم نے انتقام لیا ان سے اور بے شک یہ دونوں ایک شاہراہ عام پر ہیں۔ الایکتی، ایک سے بنا، گھنے درخت جن کی شاخیں ایک دوسرے میں الجھی ہوئی ہیں، وڈز۔ قوم لوط کے احوال اور انجام کے بعد اصحاب الایکا کا ذکر ہے۔ قرآن کریم میں اصحاب ایکا کا ذکر اس آیت سمیت 4 دفعہ آیا ہے، جن میں ان کے ظلم کرنے اور رسولوں کو جھٹلانے کا ذکر ہے۔ سورۃ الشعراء میں اصحاب الایکا کا ذکر قوم سمود اور قوم لوط کے ساتھ آیا ہے، جبکہ سورۃ القاف میں ان کا ذکر قوم تبع کے ساتھ ہوا ہے۔ اصحاب الایکا کی اصطلاح کا مفہوم اپنی ہی سوچوں، خواہشات اور مفادات میں الجھے رہنے کا ہے۔ یہ لوگ بھی خلاف فطرت کام کرتے، رسولوں کو جھٹلاتے اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین نہ کرنے کی پاداش میں تباہ و برباد کر دیے گئے۔ قوم لوط اور اصحاب ایکا کی تباہ شدہ بستیوں کے کھنڈرات کھلی شاہراہ پر ہیں اور ہر کوئی ان کے انجام سے عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ ایک مختصر سا خلاصہ آج کے پڑھے گئے رکوع کا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمان دراصل نظام خداوندی کے نمائندے تھے۔ ان کی ظاہری وضاحت دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام کو پریشانی لاحق ہوئی کہ بستی کے لوگ ان کے ساتھ نازیبا سلوک کریں گے۔ انہوں نے آپ کو آگاہ کر دیا کہ وہ لوگ اس بستی پر عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اپنی حرکتوں سے باز رکھنے کی ازحد کوشش کی،
لیکن انہوں نے ایک نہ مانی۔ یوں ان پر حجت تمام ہو گئی۔ رات گئے حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ اس بستی سے نکل گئے، مگر آپ کی بیوی کو ان کے اعمال کی وجہ سے پیچھے ہی روک دیا گیا۔ صبح ہوتے ہی اس بستی کو ایک ہولناک آواز نے آ لیا۔ بستی الٹ گئی اور اس پر سنگریزوں کی بارش سے نافرمان ہلاک کر دیے گئے۔ اصحاب الایکہ بھی ظلم کے مرتکب ہوئے اور رسولوں کی تکذیب کی۔ ان کا انجام بھی قوم لوط کی طرح ہی ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔